بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صنعت خمسہ کو کل ہم نے شروع کیا تھا، یعنی مادے کے اعتبار سے قیاس کی 5 قسمیں، مقدمات جو قیاس میں استعمال ہوتے ہیں، جو قضایا ہوتے ہیں، قضایا کی مادے کے اعتبار سے یعنی معنی کے اعتبار سے وہ کس طرح کا معنی دے رہا ہے، اس اعتبار سے قضیوں کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ تو اس میں سے ہم نے 3 کل پڑھی تھی، برہان، جدل اور خطابت۔ چوتھی چیز ہے شعر۔ جی کس کا؟ قضیہ مقبولہ ہوں یا مظنونہ ہوں۔ مقبولہ کا مطلب اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور مظنونہ کا مطلب غالب گمان کیا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، شعر وہ قیاس ہے جو قضایا مخیلہ سے مرکب ہو، قضایا مخیلہ سے مرکب ہو، یعنی جس میں خیالی باتیں کی جائیں، فرضی باتیں کی جائیں، حقیقی باتیں نہ ہوں، فرضی باتیں ہوں۔ فرضی باتیں کا مطلب یہ کہ اگر کوئی کہے کہ یہ دکھاؤ کہاں ہے ایسا، تو نہ دکھا سکیں۔ جب کہا جائے کہ یہ دکھاؤ کہاں ہے ایسا، تو نہ دکھایا جا سکے۔ فرضی باتیں، اس کو کہتے ہیں شعر۔ جیسے کہا جائے یہ تو شعر ہے، شعر ہے شعر، تو کہا جائے کہ بھائی دکھاؤ کہاں ہے یہ شعر۔ شعر کی ایک دم ہوتی ہے، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، بڑا سا منہ ہوتا ہے، وہ دھاڑتا ہے، دکھاؤ کہاں ہے، دکھایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک فرضی طور پر اس کو شعر کہہ دیا، وہ تو ہوتا ہی ہے نا بھائی، لیکن میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ حقیقت نہیں دکھائی جا سکتی۔ ہاں، مخیلہ سے مراد بس خیالی باتیں کی جائیں، خیالی باتوں سے بنایا جائے اس کو کہتے ہیں شعر۔ تو یہ جو اشعار ہوتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے، اس میں بھی ساری خیالی باتیں ہوتی ہیں، ساری خیالی باتیں کی جاتی ہیں، اس کا حقیقی وجود نہیں ہوتا۔ تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے، تقریباً ایسا ہوتا ہے۔ عام طور پر جو شعر و شاعری کی جاتی ہے، نعتوں کو ہٹا کر بات کر رہا ہوں، عام طور پر جو شعر و شاعری ہوتی ہے اس میں عموماً خیالی باتیں کی جاتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے مثال دی ہے، وہ چونکہ بات قیاس کی چل رہی ہے تو قیاس کی شکل میں انہوں نے مثال دی ہے۔ اصل جو مادے کے اعتبار سے تقسیم میں نے ابھی بتایا کہ کس کی تقسیم ہے، قضیے کی تقسیم ہے۔ تو قضیہ، اکیلا قضیہ، وہ قضیہ جس میں خیالی بات کی جائے وہ قضیہ شعر کہلائے گا۔ سمجھ آئی؟ تو قیاس کی صورت میں جب پیش کریں گے، یعنی 2 قضیے ملائے گئے ہوں، تو اس کی مثال کہہ رہے ہیں محبوبی قمر مسرور علیہ الغلالۃ، میرا محبوب چاند ہے، میرا دوست چاند ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ دکھاؤ کہاں ہے چاند، دکھایا جا سکتا ہے؟ ارے دوست کو چاند کہا جا رہا ہے۔ ماں اپنے بیٹوں کو کہتی ہے میرا چاند، میرا لال، کہتی ہے نا میرا چاند۔ تو اگر کہا جائے کہاں ہے چاند، بھائی چاند تو روشنی دیتا ہے، تو یہ چاند ہے، کہاں روشنی دے رہا ہے یہ؟ تو وہ حقیقتاً چاند ہوتا ہے؟ ایک خیالی بات ہے، خیالی بات ہے نا، تو اس لیے یہ شعر کہلائے گا۔ ایک شخص ہے، اس کا دوست پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے۔ اب کسی دوسرے نے کہا یار تم نے کیسے شخص کو دوست بنایا، اس کی حالت تو دیکھو کیسا پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم اس کے پھٹے پرانے کپڑوں پر نہ جاؤ، یہ تو چاند ہے، چاند کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے پہناؤ یا خوبصورت کپڑے پہناؤ، جو چاند ہو یعنی خوبصورت چیز ہو اس پر پھٹے پرانے کپڑے لگاؤ یا اچھے کپڑے پہناؤ، تو کپڑوں سے خوبصورتی نہیں آئے گی،
بعض اوقات خوبصورتی آتی ہے کپڑوں سے، بعض اوقات خوبصورتی آتی ہے کپڑوں سے، وہ اس کے لیے آتی ہے جو خود خوبصورت نہ ہو تو وہ اچھے کپڑے پہنے گا تو خوبصورتی آئے گی، کچھ نہ کچھ خوبصورتی آ جائے گی۔ یا اگر مادی چیزوں میں بھی اگر بات کریں گے، اگر کوئی چیز اتنی خوبصورت نہیں ہے، دیوار پہ آپ نے اچھے سے پردے لگا دیے، خوبصورت پردے لگا دیے تو دیوار بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا؟ تو بعض اوقات خوبصورتی آتی ہے کپڑوں سے، لیکن جو چیز خود ہی خوبصورت ہو، اب دیوار پہ ایک بڑا اچھا سا پینٹ کیا ہوا ہے، اس پہ پردے لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟ اچھا لگے گا، وہ ویسے ہی خوبصورت ہے، پردے لگانے نہ لگانے سے اس میں کوئی فرق تھوڑی پڑے گا۔ نہیں پڑے گا۔ تو یہی مقصود ہے کہ تم مجھے تانا دے رہے ہو کہ تم نے دوست کیسا بنایا کہ جس کا کوئی حال ہی نہیں ہے، ظاہری حالت ہی کوئی نہیں، تو وہ کہہ رہا ہے تم اس کی ظاہری حالت پہ نہیں جاؤ، اصل میں وہ خوبصورت ہے، چاند ہے، تو چاند پر کوئی سے بھی کپڑے پہنا دو اس کی خوبصورتی متاثر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوست پر مجھے آر نہیں دلاؤ، شرم نہیں دلاؤ، صحیح ہے؟ تو اس کو انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ محبوبی قمر مضرون علیہ الغلالۃ، میرا محبوب چاند ہے جس پر بنیان کے بٹن باندھے گئے ہیں، وکل قمر مسرور علیہ الغلالۃ منشق الغلالۃ، اور ہر وہ چاند جس پر بنیان کے بٹن باندھے گئے ہوں وہ پھٹے ہوئے بنیان والا ہوتا ہے۔ محبوبی منشق الغلالۃ، تو میرا دوست پھٹے ہوئے بنیان والا ہے، یعنی اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ بس ہاں ہاں ایسے ہی، لیکن یہ استعمال کوئی دلیل پیش کرنے کے لیے اس کو اتنا استعمال نہیں کیا جاتا، یہ خیالی باتیں کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، سمجھ آئی؟ تو آگے سفسطہ، پانچویں قسم ہے سفسطہ، کہہ رہے ہیں وہ قیاس ہے جو قضایا وہمیہ کاذبہ یا قضایا کاذبہ مشابہ بصادقہ سے مرکب ہو، یعنی جس میں یا تو وہمی جھوٹے قضیے ہوں، جو وہم ہو لیکن جھوٹ ہو، وہم پڑ جاتا ہے نا بعض اوقات، حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا لیکن وہم پڑ گیا، وہ بار بار وہم آتے ہیں، یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے، تو یہ ہاں کبھی سچا بھی ہوتا ہے۔ قضایا وہمیہ کاذبہ سے مرکب ہو یا پھر قضایا کاذبہ مشابہ بصادقہ، کبھی کبھی بات جھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ سچی سے ملتی جلتی ہوتی ہے تو جھوٹی بات لیکن سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سچی بات ہے، تو اگر ایسے قضایا کو جمع کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں قیاس بنایا جائے تو اس قیاس کا نام ہے سفسطہ۔ قضایا کو قضیہ سفسطیہ کہیں گے اور قیاس سفسطی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے العقل موجود، یہ پہلا قضیہ ہے، العقل موجود، عقل موجود ہے، وکل موجود مشار الیہ، ہر موجود کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جو بھی چیز موجود ہو اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قضیہ جو ہے یہ قضیہ جھوٹا ہے، یا تو اس کو وہمیہ کاذبہ بنا لو یا کاذبہ مشابہ بصادقہ بنا لو، کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ جو چیز موجود ہوگی اس کی طرف اشارہ کیا جائے، یہ بھی موجود ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جتنی موجود چیزیں ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاں تو کبھی ایسا لگے گا کہ یہ سچا قضیہ ہے جھوٹا لیکن سچا لگے گا، یا پھر یہ ہے کہ ہر موجود کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، وہم پیدا ہو گیا کہ ہر موجود کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ فالعقل مشار الیہ، عقل کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ چونکہ قضیہ درست نہیں تھا تو نتیجہ بھی پھر اسی حساب سے نکلے گا۔ تھوڑا سا پڑھ لیں۔
فائدہ قیاس برہانی میں یہ شرط ہے کہ اس کے تمام مقدمات یقینیہ ہوں، باقی 4 قسموں کا انہی قضایا سے مرکب ہونا شرط نہیں جن کا ذکر ان کی تعریفوں میں ہوا، بلکہ کوئی قضیہ ان سے اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو قیاس اعلیٰ اور ادنا مقدمات سے مرکب ہو اس میں ادنا کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس پوری بات کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہیں، 5 قسمیں پڑھی ہیں نا، پہلے نمبر پر برہان پڑھی، پھر جدل، تو یہ جو ہم نے 5 قسمیں پڑھی ترتیب سے، یہی ان کا درجہ ہے۔ سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ برہان، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اب ایک تو یہ ہے کہ قیاس کے اندر چونکہ 2 قضیے ہوتے ہیں نا، قیاس کے اندر 2 قضیے ہوتے ہیں، تو وہ 2 قضیے کہاں سے اٹھانے ہیں؟ برہان میں سے دونوں قضیے اٹھانے ہیں، یا جدل سے اٹھانے، یا خطابت سے اٹھانے، یا شے سے، یا سفسطات سے؟ قیاس بنانے کے لیے 2 قضیے کہاں سے اٹھائیں گے؟ اگر برہان سے اٹھائیں گے تو وہ قیاس برہانی، اگر جدل سے اٹھائیں گے دونوں قضیے تو وہ قیاس جدلی۔ لیکن اگر 2 الگ الگ قضیے اٹھا لیے جائیں، یعنی ایک قضیہ برہان سے اٹھا لیا، ایک جدل سے اٹھا لیا، یا ایک جدل سے اور ایک خطابت سے اٹھا لیا، ہاں ہو سکتا ہے، تو 2 الگ الگ قضیے اگر اٹھا لیے تو پھر قیاس کو کون سا نام دینا ہے؟ کہہ رہے ہیں 2 قضیوں میں سے جو ادنا قضیہ ہے، جس کا مرتبہ کم ہے، وہی نام پورے قیاس کو دے دیا جائے گا۔ یعنی ایک قضیہ برہانیہ اور ایک قضیہ شعریہ، دونوں سے ملا کر قیاس بنایا گیا، تو اس قیاس کو قیاس شعری کہیں گے، برہانی نہیں کہیں گے۔ بس اس میں ادنا کا اعتبار ہوگا، اس میں ادنا کا اعتبار ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو بس یہ فائدے کا خلاصہ ہے کہ جب 2 قضیے الگ الگ اٹھائے جائیں تو اس میں ادنا کا اعتبار ہوگا، اعلیٰ کا اعتبار نہیں ہوگا۔